بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، ہم آج آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک شیر کو پالا تھا۔ وہ شیر ابوالحارث کہاں سے آیا تھا اور بچپن میں آزاد کیا ہوا اس طرح 10 محرم امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کیسے پہنچا، اور اس کے بعد فوج جدید کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام بچپن میں ایک شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابوالحارث تھا۔ عربی میں حارث شیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ شیر امام حسین علیہ السلام کو یہ شیر کیسے ملا، ہم آج اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے ذکر کریں گے۔ ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام کا ایک خطبہ فرما رہے تھے کہ اس دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے۔ مولا علی السلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا، مولا ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ مولا علی نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑے شیر نے امام علی السلام کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دی، اور اس کے بعد شیر نے چند دن کا اپنا بچہ مولا علی السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ شیر نے اپنی زبان مولا علی السلام سے کہا، مولا میں اس بچے کا باپ نہیں بلکہ میں اس کی ماں ہوں۔ بچے کا باپ مر چکا ہے۔ اس شیرنی نے مولا علی علیہ السلام سے کہا، مولا میں چاہتی ہوں یہ پل کر جوان ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، تم مطمئن ہو کر آپ یہاں سے چلی جاؤ، اس کو یتیمی کا احساس نہیں ہوگا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ اس شیرنی نے کہا، مولا وہ کون ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، یہ یتیموں کی زیادہ پرورش کوئی نہیں جانتا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، حسین شیر کے بچے کو تم لے جاؤ۔ امام حسین نے اس چند دن کے بچے کو اٹھایا اور سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اور آج سے اس کا نام ابوالحارث ہے۔ ابوالحارث بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام کی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ ہر جگہ امام حسین کے ساتھ رہتا تھا۔ اس شیر کو امام حسین علیہ السلام سے انتہائی محبت ہو گئی تھی۔ جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا علی، شیر بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس سے خوف آتا ہے، کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ مولا علی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور امام علیہ السلام سے فرمانے لگے، بیٹا میں نہیں کہہ رہا، عرب کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ابوالحارث جوان ہو چکا ہے، اب اس سے ہمیں خطرہ ہے، بیٹا ابوالحارث کو آپ آزاد کر دو۔ ناظرین، یہ سننا تھا امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا علی علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے اور پیار سے اپنے بابا کے گلے لگ گئے۔ جی بابا جان، جیسے آپ کا حکم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ امام حسین کی آنکھوں میں اتنے بڑے بڑے آنسو گسار پر آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان دیکھیں، باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے امام حسین کو سینے سے لگایا۔ جب امام حسین علیہ السلام تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابوالحارث نے کہا، مولا آج اتنی جلدی احسان؟ امام حسین علیہ السلام نے ساری بات ابوالحارث کو بتائی۔ ابوالحارث نے کہا، ٹھیک ہے مولا، میں چلا جاتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم حرام کربلا ایک ریگستان سے تمہیں ایک آواز آئے گی، تو اس آواز پر چلے آنا اور مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابوالحارث نے کہا، مولا آواز کون دے گا؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ ابوالحارث نے کہا، آپ کے بھائی عباس۔ آپ نے فرمایا، نہیں۔ تو پھر امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا، میری 4 سال کی بیٹی سکینہ آپ کو آواز دے گی، یا پھر ہماری امامہ حفیظہ تمہیں آواز دے گی۔ آج بھی کربلا میں موجود ہے، جہاں کھڑے ہو کر
بی بی حفیظہ نے ابوالحارث کو آواز دی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب ابوالحارث کو آزاد کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ابوالحارث تم ملک عراق چلے جاؤ، وہاں پر ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر بادشاہی کرو۔ یوں امام حسین کا حکم مان کر ابوالحارث مدینے سے چلا گیا۔ وہ شورا کی شام تھی جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کا حکم تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑے اور حضرت امام حسین کی لاش مبارک کو پامال کر دیا۔ جب عباس نے سنا تو حرام میں قیامت کرپا ہو گئی۔ جیسے ہی فوج کے اندر اعلان ہوا، بی بی حفیظہ بی بی زینب کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے میری پاک سیدہ، رسولوں کے خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے، اس کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ ایک تختے کے سہارے ایک جزیرے میں پہنچے اور اس ویران جزیرے میں ایک شیر کو دیکھا اور کہنے لگا، مجھ کو اذیت مت دینا، میرے رسولوں کے خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں غلام ہوں۔ اس شیر نے جیسے ہی اس صحابی کی بات سنائی تو اس صحابی کو مرنے کی بجائے اس کو صحیح راستے پر لے گیا۔ بی بی حفیظہ نے فرمایا، اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں شیر کے پاس جا کر اس کو بلاتی ہوں اور ظالموں کے ارادے سے آگاہ کرتی ہوں۔ حفیظہ بی بی جنگل کی طرف جانے لگی اور بی بی حفیظہ کی آواز بلند ہونے لگی تو شیر چند منٹوں میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی حفیظہ نے فرمایا، اے ابوالحارث، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ظالم حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پامال کرنا چاہتے ہیں؟ ابوالحارث بی بی حفیظہ کے ساتھ آ گیا اور وہاں پر پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ اور ناظرین، شیر ابوالحارث نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے